سبق نمبر 105 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 51 تا 55۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَأَنذِرْ اور آپ ڈرائیں بِهِ اس کے ساتھ الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یخافون خوف رکھتے ہیں ان یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کی طرف لیسا نہ ہوگا لہم ان کے لیے من دونہ اس کے علاوہ ولی کوئی حمایتی ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی لعلہم شاید وہ یتقون پرہیزگار بن جائیں۔ پوری آیت۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرائیں جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی، ممکن ہے وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَطْرُدِ اور نہ دور کریں آپ الذین ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں وہ ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام یریدون چاہتے ہیں وہ وجہہ اس کی رضامندی ما علیکا نہیں ہے آپ پر من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیئن کچھ چیز وما من حسابکا اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شیئن کچھ چیز فتطردہم تو آپ ان کو دور کر دیں گے فتکون تو آپ ہو جائیں گے من الظالمین غیر منصفوں میں سے۔ پوری آیت۔ اور آپ انہیں دور نہ کریں جو اپنے رب کو اسی کی رضا جوئی میں صبح و شام پکارتے ہیں۔ آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں اور نہ ہی ان کے ذمہ آپ کا کوئی حساب ہے۔ آپ انہیں دور کر دو گے تو غیر منصفوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنا آزمایا ہم نے بعضہم ان کے بعض کو ببعض ساتھ بعض کے لیقولوا کہ کہیں وہ اہؤلاء کیا یہی لوگ ہیں من اللہ احسان کیا اللہ نے علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ باعلم خوب جاننے والا بالشاکرین شکر گزاروں کو۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح ہم نے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزمایا کہ وہ کہیں کیا ہم میں سے یہی ہیں وہ جن پر اللہ نے احسان کیا، کیا شکر گزاروں سے اللہ واقف نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِذَا اور جب جاءَکَ آئیں آپ کے پاس الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں پر فقل تو آپ کہیں سلام سلامتی ہو علیکم تم پر
کتبہ لکھ لی ہے ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ اپنی ذات پر الرحمت رحمت انہو کہ وہ من جس نے عمل کر لیا منکم تم میں سے سوءن کوئی برا بجہالت نادانی کے سبب ثم تابا پھر توبہ کر لی اس نے من بعدہ اس کے بعد واصلح اور سدھر گیا وہ فانہ تو یقیناً وہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں تو آپ انہیں کہہ دیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ وہ جس نے تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر لی پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور سدھر گیا تو بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل سے بتاتے ہیں آیتیں وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین راستہ مجرموں کا۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بتاتے ہیں تاکہ مجرموں کا طور طریقہ واضح ہو جائے۔ سورۃ الانعام کے چھٹے رکوع میں درج 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 51 وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ سے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تک فرمایا اور آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرائیں جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ہاں جمع کیے جائیں گے، اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی، ممکن ہے وہ پرہیزگار بن جائیں، یعنی جو حشر کے معاملے میں خوف کا عقیدہ رکھتے ہوں۔ قرآن سمجھانے کے لیے ترجیحاً انہی کا انتخاب کیا جائے تاکہ وہ پرہیزگار بن سکیں، بنسبت ایسے لوگوں کے جنہیں مرنے کے بعد حساب پر یقین ہی نہیں۔ بقول مفسرین اس سے یا تو وہ غافل اور بے فکر مسلمان مراد ہیں جو حشر کی ہولناکیوں سے بچنا تو چاہتے ہیں مگر وہ قرآن سے نابلد ہیں، یا پھر ایسے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں جو آسمانی مذاہب کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بھٹک چکے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد مشرکین ہیں جو دنیا میں اللہ کے شریک بنا کر ان کی نظر و نیاز اس یقین سے دیتے ہیں کہ وہ حشر میں انہیں بخشوا لیں گے۔ واضح رہے حشر کے دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہیں بن سکتا۔ آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ سے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تک فرمایا اور آپ انہیں دور نہ کریں جو اپنے رب کو اسی کی رضا جوئی میں صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی امیر متکبر کافروں کو مسلمان کرنے کی حرص میں انہی کی طرف سے لگائی گئی شرط پر ان کے آتے ہی غریب مخلص دیندار اصحاب کو آپ اپنی صحبت سے محروم نہ کیجیے گا۔ اللہ کا کہنا ہے آپ کے اصحاب ایک تو ہر وقت خدا کی رضا اور محبت کے طلبگار رہتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو وہ پکارتے بھی نہیں، اور دوسرا وہ صبح و شام دینی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک صبح و شام سے مراد کل وقت ہے، اس سے 5 فرض نمازیں باجماعت ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حال میں ہر وقت اللہ رسول کا ہر حکم بجا لانا بھی مراد ہے۔ جبکہ کافر آپ کی مجلس میں آتے بھی ہیں تو خیر کی نیت سے نہیں آتے۔ بمطابق روایات کافروں نے صحابہ کرام کو ان کی تنگ دستی اور ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو کی وجہ سے حقیر جانتے ہوئے بارگاہ نبوت میں پیغام بھیجا کہ ہم اس لیے آپ کی مجلس میں نہیں آ پاتے کہ صہیب، خبیب، عمار، بلال حبشی جیسے فقیر فقرے اور غلاموں کے برابر بیٹھنا ہم سردار لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمیں علیحدگی کا ماحول دیا جائے۔ آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو بولے ایک دن ان کے اور ایک دن ہمارے لیے مختص کر دیں، یعنی باری مقرر کر دیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہماری نشست فاخرانہ طور پر ذرا بلند اور ان کی نیچے بنا دی جائے، باہر سے عرب وفود آئیں تو ہمیں آپ کے پاس بیٹھا دیکھ کر ان کا آپ پر اعتماد بڑھے اور ہماری عزت بھی کم نہ ہو۔ سو آپ علیہ السلام نے اس حرص میں کہ شاید وہ ایمان لے ہی آئیں ان کی تجویز منظور فرما لی۔ ایک روایت میں ہے
کافروں کے اصرار پر کہ اس کی بابت ایک تحریر ہو جائے، نبی علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے تحریر لکھنے کا کہہ دیا۔ اسی اثناء میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ اور اس سے اگلی آیات لے کر آ گئے۔ آپ نے آیات سنتے ہی تحریر منع کر دی اور غریب صحابہ کو اپنے ارد گرد جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب تک آپ کا جی چاہتا آپ بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ ہم دوزانوں ہو کر آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتے، پھر جب آپ جانا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس کے بعد جب سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے اور آپ خود کو ان لوگوں میں روکے رکھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، تو آپ نے اٹھنا بھی چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ ہم اجازت مانگنا شروع ہو جاتے، تب آپ بھی جہاں جانا ہوتا تشریف لے جاتے۔ آیت سے واضح ہو گیا اللہ کے ہاں مرتبہ انہی کا ہے جو اس سے محبت کریں، اسی کی بات مانیں اور اسی کو راضی رکھیں اور صرف اسے ہی پکاریں، خواہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ آخر میں فرمایا آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں اور نہ ہی ان کے ذمہ آپ کا کوئی حساب ہے، آپ انہیں دور کر دو گے تو غیر منصفوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ہر کوئی اپنے باطن کا خود ذمہ دار ہے، کسی کی کیا نیت ہے یہ وہی یا اس کا خدا جانتا ہے۔ حساب کے متعلق مفسرین کے یہاں دو قول ہیں، ایک یہ کہ مخلص بندوں کا باطن ان کے ظاہر پر ہی قیاس ہوگا، بالفرض اگر کسی سے باطنی طور پر شر کا کوئی اندیشہ ہو تو دوری اختیار کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، مگر یہاں دور کر دینے یا دور ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں تو پیغمبر کے اور مخلص مومنوں کے مابین قربت کا جانبین کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کسی کی نیت میں کیا ہے اس کا حساب اللہ لے گا، لہذا بلا وجہ کا بعد انصاف نہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ جملہ مشرکوں کے بارے میں ہے، اگر وہ شرط منظور نہ ہونے پر منہ پھیر لیتے ہیں تو اپنی سرکشی کا حساب وہ خود ہی دیں گے اور ان کے کفر کی باز پرس آپ علیہ السلام سے نہ ہوگی، اور اگر آپ نے ان کو مخلص مومنوں پر ترجیح دے دی تو پھر آپ کو بھی اپنا حساب دینا پڑے گا۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے یہ سارا مضمون امتیوں کی تربیت کے لیے ہے، ورنہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہیں، اگرچہ واقعے کی نسبت پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہے۔ آیت نمبر 53 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ سے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ تک فرمایا، اور اسی طرح ہم نے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزمایا کہ وہ کہیں کیا ہم میں سے یہی ہیں وہ جن پر اللہ نے احسان کیا، کیا شکر گزاروں سے اللہ واقف نہیں ہے؟ یعنی کون غریب دینداروں سے نفرت کر کے اپنی امیری اور سرداری کے گھمنڈ میں ایمان بھی نہیں لا پائیں گے، اور کون ہے جو غربت کی حالت میں بھی اس قدر نفرت کے باوجود اپنی دینداری پر قائم رہیں گے اور اسے اللہ کا انعام و احسان سمجھیں گے؟ یہ سارا قدرت کی طرف سے آزمائشی عمل ہے۔ مفسرین کے بقول نبی علیہ السلام کے گردا گرد غریب لوگوں کو دیکھ کر کفار کے بڑے بڑے سردار طنزاً یہ جملے کہا کرتے تھے کہ اللہ کو ہم میں سے یہی رذیل لوگ ملے ہیں جو اپنے ایمان کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی یہ بدحالی اللہ کا انعام ہے؟ اگر ان کا دین سچا ہوتا تو ہم ان بیکار مفلس لوگوں سے ایمان لانے میں پہل نہ کر لیتے۔ آزمائش فریقین کی تھی جس میں غریب مومن سرخرو ہو گئے، مالداروں کو دیکھ کر ان کے منہ میں رال نہیں ٹپکی۔ یہی وہ شکر گزار لوگ ہیں جن کے فطری جذبے کو جانتے ہوئے اللہ نے ان کو ایمان و عمل کی توفیق بخش دی۔ بتایا جا رہا ہے ہر دور میں ایسے لوگ ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 54 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا سے فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ تک فرمایا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں تو آپ انہیں کہہ دیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ یعنی آیتوں سے مراد اللہ کی تمام نشانیوں، کرشموں اور حکموں پر یقین رکھنے والے مخلص مومن جب بھی آپ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو ان کی دلجوئی اور محبت میں آپ السلام علیکم کہنے میں پہل کیا کریں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے ان لوگوں تک اپنا سلام بھیجنے کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا۔ یہ اللہ کی اس رحمت کا تقاضا ہے جو اس نے اپنے مخلص بندوں کے حق میں خود ہی اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔
بقول مفسرین یہ آیت انہی غریب اصحاب رسول کے بارے میں نازل ہوئی جن کے ساتھ بیٹھنا بڑے بڑے سرداروں کو گوارا نہ تھا۔ بحوالہ مسلم، نبی علیہ السلام جب اپنے ان صحابیوں کو دیکھتے تو سلام میں پہل کرتے ہوئے فرماتے، اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن پر مجھے سلام کہنے کا حکم دیا گیا۔ بحوالہ تفسیر مظہری ایک طویل حدیث میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے وفات سے پہلے مجھے حکم دے دیا کہ میں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی مجلس میں روک کر رکھا کروں، میرا تو مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ آخر میں فرمایا، وہ جس نے تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر لی پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور سدھر گیا تو بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بے خبری اور نادانی میں ہو جانے والے گناہوں کی معافی توبہ کر لینے اور آئندہ سدھر جانے کی شرط پر قبول ہو جائے گی۔ بحوالہ تفسیر بغوی قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول اس بات پر متفق ہیں، ہر برائی کے ارتکاب کا سبب جہالت ہے، چاہے وہ قصدن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرنا ہی جہالت ہے۔ بعضوں نے کہا انجام سے بے خبری ہی جہالت ہے، اگرچہ گناہ کا گناہ ہونا معلوم بھی ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے ندامت در حقیقت جہالت کا اعتراف ہی ہے، اب اعتراف کے بعد جلدی توبہ کر لے تاکہ گناہ کی محبت دل میں جڑ نہ پکڑ لے، دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی نہ کر دے کہ موت کا پتہ کوئی نہیں کب آ جائے۔ بقول مفسرین، سرداران قریش کی طرف سے جب یہ پیغام آیا کہ غریب مسلمانوں سے الگ تھلگ وقت دیا جائے تو آقا علیہ السلام کو کفار کی یہ تجویز مان لینے کا مشورہ دینے والوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ پھر جب اللہ نے ان مسلمانوں سے قربت کا حکم دیا تو سیدنا عمر کو سخت پشیمانی ہوئی، جس پر معافی کی یہ رعایت نازل کر دی گئی۔ آیت نمبر 55 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا اور اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بتاتے ہیں تاکہ مجرموں کا طور طریقہ واضح ہو جائے۔ یعنی آیات کی تفصیل سے ہر دور کے مسلمانوں کو مجرم پہچاننے میں مدد مل سکے گی، کیونکہ مخلص مسلمانوں کے ہمدرد بن کر دشمن جو مخالفانہ چالیں چلتے اور مسلمانوں کی ترقی روکنا چاہتے ہوں، انہیں پوری طرح سمجھنا قرآن فہمی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ افراد میں پائی جانے والی علتوں کی نشاندہی جو آیات میں بیان کر دی گئی ہے، جن میں بھی نظر آئے ان کا حکم یہی ہوگا۔ اسی تناظر میں دوست اور دشمن کی، خیر خواہ اور بدخواہ کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے آیات کی مدد سے اچھے اور برے لوگوں کا راستہ بآسانی معلوم ہو جائے گا۔